السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، صدق اللہ العظیم۔ محترم علماء کرام اور مدرسین، مبلغین، معاونین، محبین، سامعین، حاضرین اور بعد میں جو ریکارڈنگ میں سنیں گے وہ ناظرین، سب مل کر پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب یہ کلاس ہے، میں کوئی بیان نہیں کر رہا ہوں، اسی لیے میں نے بیٹھنا پسند نہیں کیا، کیونکہ ماڈرن ڈے ٹیچنگ میں سب سے پہلی جو بات یہ سکھائی جاتی ہے کہ کلاس میں آپ کو بیٹھنا نہیں ہے، آپ کو کھڑا ہونا ہے۔ کیونکہ آپ جب یہ نصاب پڑھیں گے تو اس میں ایک پوائنٹ آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ آپ کو بورڈ کا استعمال کرنا ہے، تو وہ بیٹھ کے آپ کیسے کریں گے؟ تو تھوڑی تبدیلی لانی پڑے گی۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو اٹھنا پڑے گا، اگر قوم کو اٹھانا ہے تو ہمیں اٹھنا پڑے گا۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دیکھیے تبدیلی آئی نا، یہ تبدیلی آپ کو لانی پڑے گی، اور اس کے لیے آپ کو تبدیل ہونا پڑے گا۔ میں سب کو بدلنے چلا ہوں لیکن میں نہیں بدلوں گا، یہ نہیں چلے گا۔ اس لیے چینج کرنا ہے اپنے آپ کو۔ اور اس دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جس کی ہمیں مسلسل ضرورت ہے، اور وہ ہے چینج۔ ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں تب سے چینج ہی ہو رہے ہیں۔ آپ اپنے برتھ سے پہلے کا اپنا سکین دیکھ لیجئے اور آج کی اپنی تصویر دیکھ لیجئے، آپ چینج ہوئے کہ نہیں؟ اپنے بچپنے کی ویڈیو دیکھ لیجئے اور آج کا ریسنٹ آپ کا ویڈیو اور آپ کا پاسپورٹ دیکھ لیجئے۔ کبھی کبھی آپ نے پہلے پاسپورٹ بنایا ہوا ہوتا ہے، اس پر جو تصویر لگی ہوتی ہے تو امیگریشن آفیسر آپ کو پہچان نہیں پاتا کہ یہ آپ ہی ہیں، تو آپ کو پھر دوسرے جتن کرنے پڑتے ہیں یہ سمجھانے کے لیے، یہ دس از می، یہ میں ہی ہوں۔ وجہ آپ چینج ہوئے ہیں، تو آپ کی شکل چینج ہو جاتی ہے، آپ کا فزیک چینج ہو جاتا ہے، آپ کی باڈی چینج ہو جاتی ہے، آپ کے بالوں کا کلر چینج ہو جاتا ہے، آپ کے چہرے کی لکیریں چینج ہو جاتی ہیں۔ آپ چینج کیوں نہیں ہوتے؟ جب تک آپ چینج نہیں ہوں گے آپ چینج لا نہیں سکیں گے۔ اسی لیے اس نظام کو بھی چینج کیا گیا۔ اور اس کے لیے ہمیں اپنے ہیبٹس کو بدلنا پڑے گا۔ تو میں ایک ٹیچر کی حیثیت سے آج تھوڑا سا آپ کے سامنے ہوں، نعت خواں کی حیثیت سے کم ہوں، آج پڑھوں گا انشاءاللہ۔ اس میں بھی چینج لانے کی ضرورت ہے، نعت خوانی میں بھی چینج لانے کی ضرورت ہے۔ بہت کچھ بدل گئے ہم، ایک پرواہ کے ساتھ، فلو کے ساتھ بہتے بہتے، دوسروں کو دیکھتے دیکھتے نہ جانے کہاں سے نکلے تھے اور کہاں چلے گئے ہیں۔ سنی دعوت اسلامی اس پر بہت سیریسلی سوچ رہی ہے۔ حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کا سلام آپ سب تک میں پہنچا دوں۔ حضرت نے آپ سب کو سلام کہا ہے، اپنی دعاؤں سے نوازا ہے۔
تو ہمیں اپنی ہیبٹس کو بدلنا ہوگا. اب میں یہاں پر لکھتا ہوں, یہاں غور سے دیکھیے, آپ جو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں اس کو ریکارڈ کریں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہیبٹ, سبھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, اتنا تو جانتے ہی ہیں, ہیبٹ کی سپیلنگ کیا ہے؟ آپ کو جواب دینا پڑے گا. یہ ورکشاپ ہے, HABB. اچھا چلیے, کوئی آ کر کے لکھ کے دکھائے. میں ساری چیزیں میں نہیں کرنے والا ہوں, آپ کو انوالو ہونا ہے اس کے اندر. یو ہیو ٹو گیٹ انوالو. ورکشاپ ایسے ہی ہوں گے ساتھ یہاں انوالو ہونے کے لیے. از اینی باڈی ریڈی؟ گھبرائیے نہیں. دیکھو, وی آل لرن فرام آور مسٹیکس. آپ مسٹیک کرنے سے گھبراؤ گے تو کبھی سیکھ نہیں سکتے. آپ جب چلنا آپ نے شروع کیا تھا بچپن میں, چلنا جب آپ نے شروع کیا تھا تو پہلے ہی دن سے کیا لیفٹ رائٹ شروع کر دی تھی یا گرے بھی تھے؟ گرے تھے نا. تو کسی نے آپ کی انگلی کو تھاما تھا, وہ تمہاری ماں تھی. سب سے پہلی تمہاری ٹیچر تمہاری ماں تھی, جس نے تم کو گرنے نہیں دیا تھا. تو کوئی ہے جو ہمیں سنبھالے گا, اس لیے گرنے کے ڈر سے چلنا نہیں چھوڑنا چاہیے. آئیے لکھیے یہاں پر, میری مدد کیجیے. آپ کو والنٹیئر کرنا پڑے گا. اگر یہ جذبہ آپ میں نہیں ہے تو آپ ٹیچر کیسے بنیں گے؟ لکھو ہیبٹ. اس کو صرف اگر میں یہاں صرف آر کر دوں تو کیا بنے گا؟ ریبٹ. تو ہیبٹ ریبٹ کب بنتی ہے؟ جب سپیلنگ مسٹیک ہوتی ہے. RABBIT کیا ہوا؟ کم آن, ریبٹ. ریبٹ مطلب خرگوش. اس میں ایک بی زیادہ ہو گیا ہے, اس کو ہم کو کم کرنا پڑے گا. اب جنہوں نے یہ لکھا, ان کی آج یہ جو اصلاح ہوئی ہے نا, یہ اب کبھی نہیں بھولیں گے. ورنہ یہ زندگی پر ان کے دماغ میں ایک بی زیادہ تھی. سمجھ گئے؟ اس کو تھوڑا سا میں نے اس کو مائنس کروا دیا. یہ ہوتا ہے انٹریکٹیو ٹیچنگ کا فائدہ. ورنہ آپ رٹاتے بیٹھتے ہیں نا جب, تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہے, وہ کلاس کے باہر جانے کے بعد وہ پتہ نہیں کب تک رہے گا. اور یہ بھی آپ کو کسی نے رٹایا ہی ہوگا جو آپ نے یاد کر لیا تھا لیکن رانگ یاد کیا تھا. اب میں اس کو لکھتا ہوں, آپ دیکھیے. اب اس کو میں کیپٹل لکھوں گا تاکہ کبھی بھی آپ جب انٹریکشن کریں تو اس طریقے کا ہو کہ دور والا بھی اس کو اچھی طرح سے دیکھ سکے. کیونکہ آپ کی کلاس میں صرف سامنے بیٹھنے والا بچہ ایک ہی نہیں ہے, اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں, اس کا بھی آپ کو خیال کرنا چاہیے. ورنہ آپ کے منظور نظر جو آگے ہوتے ہیں اتنے ہی ہوتے ہیں, اور پیچھے والے بیک بینچرز بعد میں پرائم منسٹر بنتے ہیں, پھر وہ آپ پہ حکومت کرتے ہیں, اور آگے والے آپ کے جیسے ٹیچر بن جاتے ہیں, لیکن پیچھے بیٹھنے والے پھر منسٹر بنتے ہیں, اور پھر وہ حکومت کرنے لگتے ہیں, تو پھر پرابلم ہوتا ہے. تو سب سے رابطہ رکھیں آپ پوری کلاس کے ساتھ. بولیے اسپیلنگ, بولیے HABBIT. اس کو پورا پڑھیے. آواز کیوں نہیں آتی؟ اور ہیبٹ. ہیبٹ کو توڑیں کس طرح سے؟ ہماری ہیبٹ ہے کہ ہم زور سے بولتے نہیں ہیں جب تک بار بار نہیں بولا جائے. ہماری ہیبٹ ہے کہ ہم پڑھانے سے پہلے پڑھتے نہیں ہیں. ہم کو تو سب آتا ہے نا, پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ حقیقتیں ہیں. ہم پڑھانے سے پہلے پڑھتے نہیں ہیں, ہماری ہیبٹ ہے. یہ ٹوٹے گا کیسے؟ تو اس میں سے ایک ایک چیز آپ کو نکالنی پڑے گی. اس کو ڈسٹر نہیں ہے؟ ہاں ہے. چلیے اس میں سے ایچ کو نکالتے ہیں. کیا بچا؟ بٹ. مولانا آپ سمجھ گئے ہوں. بٹ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑا سا. ہیبٹ میں سے ایچ نکالو پھر بھی تھوڑا سا تو بچے گا ہی.
چلیے اس میں سے اے بھی نکال لیتے ہیں. اسٹل بٹ تھوڑا سا اور تھوڑا سا باقی ہے, جلدی جاتی نہیں ہے ہیبٹ. اس میں سے بی بھی نکال دو, اسٹل اٹ ریمینس. اٹ یعنی وہ ہے ہی عادت. اس میں سے آئی بھی نکال دو, کیا بچا؟ ٹی. ٹی مطلب کم سے کم چائے پینے تو بیٹھ ہی جائے گا کلاس میں. کیونکہ ٹیچنگ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں میں کہ ٹیچر جب ڈیوٹی پر آئے گا تو اتنے ہی ٹائم میں اس کو پڑھانا بھی ہے, بینک میں بھی جانا ہے, سر ذرا جا کے آؤں. وہ اسکول کے ٹائم کے باہر نہیں, اس کے اندر ہی اتنے ہی ٹائم میں چائے بھی پینی ہے, اتنے ٹائم میں کھانا بھی کھانا ہے. وہ سب اتنے میں مینیج کرے گا اور باقی پھر نکل جائے گا. تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو ٹائم کا یوٹیلائزیشن, جو ابھی یہ میں سب بھول گیا, سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کروں اس پوری ٹیم کو, خاص طور سے مولانا غلام یاسین صاحب کو اور ان کے رفقا کو, مولانا ظہیر صاحب کو, مولانا الطاف صاحب کو, اور جن کے نام میں نے نہیں لیے ان سب کو, پوری ٹیم کو, کہ ایک بہت ہی ایک انقلابی کام آپ نے کیا ہے. اور اس میں ہر ایک چیز کو آپ نے ڈیفائن کیا ہے کہ آپ کا ٹائم کتنا ہوگا, آپ کا کنٹینٹ کتنا ہوگا, آپ کا ڈیوریشن کتنا ہوگا, آپ کا سیمسٹر کتنا ہوگا, آپ کی لمٹس کتنی ہوں گی, آپ کا آکوپیشن کتنا ہوگا. ایسا کہیں دیکھا نہیں تھا ہم نے. ایک قاعدہ مل جاتا تھا, اس کو برسوں پڑھاتے رہتے تھے, اس کا کوئی اسیسمنٹ نہیں ہوتا تھا, کوئی پراپر ایگزام نہیں ہوتا تھا, اس لیے چلتے رہتے تھے بیچارے لوگ. لیکن اب ساری چیزیں دے دی گئی ہیں تو اس کا ایک دائرہ کھینچ دیا گیا ہے, اور اس دائرے کے اندر اتنی چیز کو آپ کو اچیو کرنا یہ بہت ضروری ہے. ماڈرن ٹیچنگ میں اس کو کہتے ہیں لرننگ آؤٹ کم, کہ بچے کو آپ نے پڑھا دیا, آپ بچہ فیل ہوا آپ کہتے ہیں, میں کہتا ہوں ٹیچر فیل ہوا. بچہ کہاں فیل ہوا؟ پڑھانے والا ٹیچر فیل ہوا. اس لیے ٹھیک ہے بچہ ٹاپ نہیں کرتا ہے, لیکن ایک منیمم لیول تو اس کو آنا ہی چاہیے. جیسے وہ بہت اچھا قاری نہیں بنا, لیکن تجوید تو آنی چاہیے نا. آواز سب کی اچھی نہیں ہوتی, لیکن مخارج تو سب کو آنے چاہیے. اس لیول پہ بھی آپ کیوں نہیں لائے؟ میں نے بچپنے میں جس استاد سے تجوید سیکھی تھی اپنے گاؤں میں, ان کی آواز بالکل اچھی نہیں تھی, لیکن وہ ایک بہترین عالم تھے, اور انہوں نے ہمیں وہ مخارج اس وقت جو سکھائے آج بھی ہم کو آتے ہیں. ان کی آواز اچھی نہیں تھی, ہماری ہے, تو ان کی ٹیچنگ اور ہماری آواز کا کمبینیشن ہو گیا, وہ پاس ہو گئے, وہ پاس ہو گئے. ہم کہتے ہیں بچہ فیل ہو گیا. بچہ کیسے فیل ہو گیا؟ ہم پڑھانے میں فیل ہو گئے, ہم اس کو ایک منیمم لیول تک لانے میں فیل ہو گئے. اسی لیے میں نے سورہ جمعہ کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کنز الایمان سے سنیے, وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں. ابھی مولانا غلام یاسین صاحب بتا رہے تھے کہ بچہ آپ کے پاس جو آئے گا وہ اس لیول کا ہے کہ اس کو اردو نہیں آتی, اور آپ کی کتاب اردو میں ہے. تو میں نے ابھی وہاں آفس میں پیچھے بیٹھے بیٹھے ان سے یہی سوال کیا تھا کہ واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ فرام دیٹ بچہ. اس بچے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جب اس کو اردو ہی نہیں آتی تو آپ پڑھیں گے کیسے اس کو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹیچر وہ پڑھے گا اور اس کو سنائے گا. ان پر آیتیں پڑھتے ہیں, ان پڑھوں میں بھیجا تھا. یہ بچہ ویسا ہی ہے نا, یہ بچہ ویسا ہی ہے, اس کو کچھ نہیں آتا ہے. تو اب آپ یہ رونا نہیں روئیں گے کہ اس کو کتاب نہیں آتی تو میں کیا کروں گا. حضور پڑھتے تھے, سبحان اللہ.
اور اتنا پڑھا کہ پڑھنے والا بنا دیا. اسی لیے قرآن کو بار بار ریپیٹ کرنے کا ہے. بار بار ترائی بھی سنا رہے ہیں، ختم قرآن چل رہا ہے، کوئی مر گیا انتقال کر گیا تو پڑھ رہے ہیں، خوشی کا موقع ہے تو پڑھ رہے ہیں، افتتاح کر رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر ہیں تو سورہ فاتحہ کتنی مرتبہ پڑھ رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ بار بار پڑھنا ہے. اور اسی لیے پڑھانے سے پہلے بھی آپ کو اس کتاب کو خود بار بار پڑھنا ہے. اس کو کہتے ہیں کنٹینٹ نالج. کیا کہیں گے اس کو آپ؟ اچھا میں ایک چیز اور بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو جو ڈائری دی گئی ہے وہ اس کو سنبھال کے رکھنے کے لیے تھوڑی دیا گیا. یہ کیوں دیا گیا آپ کو؟ اس میں کچھ کھول کے دے گا آپ نے؟ اس میں کیا ہے؟ کیا ہے اس کے اندر؟ کون سی کتاب ہے؟ جواب تو دیجیے جی. آواز نہیں آ رہی. آپ لوگ گھبراتے کیوں ہیں؟ بولیے نا کیا ہے وہ. ہاں اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ماشاء اللہ. تو یہ آج دیا گیا ہے. اب یہ آپ کب پڑھیں گے اس کو؟ صرف یاد دلا رہا ہوں اس کو. یہ کب پڑھیں گے؟ ورنہ یہ زینت بن جائے گی. ٹیچرز ہینڈ بک جس کو بولتے ہیں، اس کو ماڈرن نالج میں کیا بولتے ہیں؟ ٹیچرز ہینڈ بک. ٹیچرز ہینڈ بک کس لیے ہوتی ہے؟ ٹیچر کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ اس کو کرنا کیا ہے. جیسے ڈرائیونگ پریکٹیکل سے پہلے ایک تھیوری کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا، اس کو پڑھنا پڑتا ہے کہ اس نشان کو کیا کہتے ہیں، یو ٹرن ہوگا تو کیسے پہچانیں گے، نو انٹری ہوگی تو کیسے پہچانیں گے، نو پارکنگ ہوگا تو کیسے پہچانیں گے، برج آ رہا ہے تو کیسے پہچانیں گے. علامہ قمر اعظمی صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ ڈرائیونگ کر رہے ہوں تو راستے پر اگر گیند لڑکتی ہوئی آ رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی بچہ بھی آ رہا ہوگا، اس کا آپ کو احساس ہونا چاہیے. آپ صرف اس بال کو مت دیکھیں، اس کے آگے بھی سوچیں کہ یہ بال آئی کیسے، اس کو کوئی دھکیل تو رہا ہوگا نا، تو اس کو یا تو اس کو پکڑنے کے لیے آ رہا ہوگا یا اس کو مارنے کے لیے آ رہا ہوگا، لیکن اس گیند کی نہیں، آپ کو اس کی پرواہ کرنی ہے جو اس کے پیچھے دوڑتا ہوا آ رہا ہے. تو یہ جب کتاب دی گئی ہے تو اس کے پیچھے کچھ مقصد بھی لڑکتا ہوا آ رہا ہے آپ کی طرف. آپ کو اس کو پڑھنا پڑے گا. اچھا پڑھنے کے بعد ممکن ہے کہ کوئی چیز آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو ایسے ہی رکھ دیں گے. ہم کو تو سمجھ میں نہیں آیا تو کیا کریں گے؟ تو سوال کرنا چاہیے آپ کو، پوچھنا چاہیے آپ کو. اسی لیے تو یہ بورڈ ہے، ان کے رابطے کا نمبر لے لینا چاہیے. اور اگر آپ کی طرف سے زیادہ سوال آئیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے پڑھا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو آپ کے لیے ہونی چاہیے وہ ہے کنٹینٹ نالج. اب کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ کے پاس ایک ایسی ڈائری ہوتی جس پہ یہ سارے نکات آپ لکھتے. لیکن موبائل تو ہے نا، اگر ڈائری نہیں ہے تو موبائل پہ ڈائری ہوتی ہے نا، نوٹس ہوتے ہیں، اس کا بھی استعمال کرنے کو سیکھیے. اگر آپ کے پاس ڈائری ہے تو سبحان اللہ، نہیں ہے تو اپنے موبائل میں ٹائپ کر کے سیو کر لیجئے، تاکہ آپ جب جائیں گے نا تو ان نکات کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ پوری کلاس یاد آ جائے گی، تو آپ کو خیال رہے گا انشاءاللہ. تو وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں. تو پہلا کام کیا ہے؟ پڑھنا ہے. آپ کو ان کو سنانا ہے. آیتیں پڑھتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ انہیں پاک کرتے ہیں. اسی لیے اخلاقیات ہے اس میں جو کنٹینٹ ہے اس میں ایک کنٹینٹ کیا ہے؟ اخلاقیات کا ہے. تو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، اور بے شک اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے. خیر یہ پوائنٹ تھوڑا آگے چلا گیا. ہم اپنے کنٹینٹ پر آتے ہیں. ہمارا جو مقصد ہے اس آیت سے سیکھنے کا اس کی طرف آتے ہیں. اب یہاں ایک چیز اور میں آپ کے سامنے پیش کروں. یہ جو آپ کے ہاتھ میں بک آئے گی ابھی،
جس کا اجرا ہوگا آج. کیا نام ہے اس کا؟ زور سے بولیے. ہیرا اسلامیہ. اور ایج گروپ کون سا ہے؟ اس کو گلشن کہا گیا. اب کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایسی ٹرمز سے واقف نہیں ہوتے کہ اس کو گلشن کیوں کہا گیا، یہاں کون سے پھول کھلنے والے ہیں. تو اسی کو انگلش میں نرسری کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ نرسری کہتے ہیں. اور یہ ہماری اسلامی نرسری ہے جس کو ہم نے کیا کہا ہے؟ گلشن کہا ہے. اب اگر آپ بدلتے ہوئے زمانے کی طرف دیکھیں، چینجنگ ایجوکیشن سسٹم کی طرف دیکھیں، نیو ایجوکیشن پالیسی NEP جو امپلیمنٹ ہونے والی ہے، ممکن ہے کہ اسی سال سے ہو، اور اگر ان کے پاس فنڈ نہیں ہوگا تو پھر 1 سال اور بڑھا دیں گے. جب تک اس کے صرف فنڈ نہیں مختص ہوگا، اس کے پاس ایکسپینڈیچر نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. اور وہ اس لیے بھی امپلیمنٹیشن پہ دیری ہوتی ہے کہ جیسے آج ہم آپ کی ٹریننگ کر رہے ہیں نا، اسی طرح ٹیچرز کی ٹریننگ کے بغیر وہ پالیسی کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوتی. حالانکہ ہم نے BSc کیا، اس کے بعد ہم نے MSc کیا، پھر اس کے بعد ہم نے B.Ed کیا، پھر اس کے بعد میں نے M.Ed کیا، ماسٹر آف ایجوکیشن کیا. اس کے باوجود بھی جب بھی ہر 10 سال کے بعد سلیبس چینج ہوتا ہے. ایوری 10 ایئرس کے بعد سلیبس چینج ہوگا. اور ایجوکیشنل پالیسی جو ہے ابھی جو چل رہی تھی، نیو ایجوکیشن پالیسی 1986 کی، اس کو اب چینج کیا جا رہا ہے. 86 کے بعد یہ چینج نہیں ہوا تھا. پالیسی چینج الگ ہے، سلیبس کا چینج الگ ہے، کریکولم کا چینج الگ ہے. یہ سب ڈفرنس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یہ آج میں بنیاد میں ہی آپ کے کانوں پر یہ ڈال رہا ہوں کیونکہ آپ ایک لمبے عرصے تک یہ کام کرنے والے ہیں. تو جب ہماری یہ کتابیں بڑھتی جائیں گی تو کریکولم کا ایک نرسری کا ایک حصہ ہے، ایک چھوٹی سی پنکھڑی ہے. اس کو کہیں گے کہ پارٹ ٹو ہول ہم جا رہے ہیں، جز سے کل کی طرف ہم جا رہے ہیں. کبھی کبھی ٹیچنگ میں کل سے جز کی طرف آیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی جز سے کل کی طرف جایا جاتا ہے. کبھی ہول سے پارٹ کی طرف آتے ہیں اور کبھی پارٹ سے ہول کی طرف جاتے ہیں. جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو کوئی ایک پھول دکھایا جاتا ہے اور اس کے بعد پارٹس آف فلاور پڑھائے جاتے ہیں کہ یہ پھول ہے اور اس کے پارٹ یہ ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو پہلے پنکھڑی دکھائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ڈنٹل دکھائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے پارٹ دکھائے جاتے ہیں، پھر اس سب کو جوڑ کے بتایا جاتا ہے کہ اس طرح سے یہ ایک پورا پھول بنتا ہے. یہ ٹیچنگ سسٹم ہے جس کو ہم نے اپنی عربی کلاسز میں شاید امپلیمنٹ کیا نہیں ہے. ہم اچھا ہے، ہمارا روایتی انداز بھی بہت اچھا تھا، لیکن ہوا یہ ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں بچہ زیادہ رہتا ہے. ہمارے پاس یہ 1.25 گھنٹہ رہے گا. ابھی چھوٹے بچوں کے 1.25 گھنٹہ رہے گا، ٹھیک ہے، 1 hour 45 minutes. لیکن وہ وہاں جائے گا، جب نرسری اسکول جائے گا تو 3 گھنٹہ رہے گا اس عمر کا بچہ. پھر اس کے بعد جب آگے بڑھے گا تو 5 گھنٹہ رہے گا. پھر بڑی کلاس میں جائے گا تو 6 گھنٹہ وہاں رہے گا. اور ہمارے پاس اتنا ہی رہے گا جتنا کہ ابھی ہے. زیادہ امپیکٹ وہاں کا پڑتا ہے. پھر وہ سسٹم اس کے اندر بھر جاتا ہے اور ہمارا سسٹم اس کو کہیں پرانا لگنے لگتا ہے، ڈیفرنٹ لگنے لگتا ہے، ان انٹرسٹنگ لگنے لگتا ہے. اور اس کے بعد وہ اس سے کوپ اپ نہیں کر پاتا. اس لیے ہم اپنے آپ کو جب تک اپ گریڈ نہیں کریں گے، اپنے ٹیچنگ سٹائل کو چینج نہیں کریں گے، اپنے سلیبس کو ہم آہنگ نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ دین اور دنیا دونوں کا سنگم نہیں کر سکے گا. اس سنگم کی یہ بنیادی اینٹ ہے جو یہ گلشن کے ذریعے سے آپ کے ہاتھ میں دی جا رہی ہے. آپ اس کے امین بن گئے. سبحان اللہ تو دوسروں کو بولنے کے لیے نا، آپ لوگوں کے لیے تھوڑی ہے. بولیے نا ذرا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑا کھڑا کرنا پڑے گا، مجھے بہت دیر سے بیٹھے بیٹھے تھک گئے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. کھڑے ہو جائیں. کیسا لگا؟ اچھا. اب یہ کیا کیا میں نے؟ یہ میں نے چینج کیا ہے. یہ کیا کیا ہے؟ جواب دیجئے نا. آپ کیوں چینج نہیں ہو رہے؟ میں نے کیا کیا؟ یہ تھوڑا سا آپ کی حالت کو چینج کیا، پوزیشن کو، اور اس کی وجہ سے آپ کو تھوڑی راحت ملے گی. کیونکہ کہیں جھپکی آ بھی رہی ہوگی تو کھڑے ہونے میں تو نہیں آئے گی انشاءاللہ. جاگ جائیں گے.
یہ سب ٹیچر کو سارے اسپیکٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. حالانکہ میں بہت زیادہ ایڈوانس نہیں جا رہا ہوں, یہ سب بیسکس ہیں, بیسکس. آپ سوچو بیسکس ایسے ہیں تو ایڈوانس کیسے ہوگا؟ اب یہاں سے ہم کو شروعات کرنی ہے, اور جب تک بنیاد مضبوط نہیں ہوگی عمارت مضبوط نہیں ہونے والی. تو جو نیو ایجوکیشن, ابھی تھوڑی دیر کھڑے رہ کے سنیے, نہیں تو آپ رسپانس نہیں دیں گے تو پھر میں اور کچھ کروں گا, اور چینج کروں گا انشاءاللہ. تو نیو ایجوکیشن پالیسی میں ابھی مولانا صاحب نے بتایا کہ یہ کس ایج کے بچوں کو یہ کتاب ہم پڑھائیں گے؟ 4 سال, رائٹ. میرے سامنے نیو ایجوکیشن پالیسی جو ہے نا, اس کا جو سٹرکچر ہے اس میں بھی نرسری ایٹ 4 ایئرس, یہی ہے نرسری. پہلے ہم لوگ کیا کرتے تھے, 3 سال میں بچے کو لے لیتے تھے. اب کہتے نہیں, اس کو تھوڑی سی اپنی ماں کی گود لینے دو. ہم لوگ کھینچ کھانچ کے لاتے تھے بچے کو, ابھی چل ہی نہیں پا رہا ہے, اس کو نرسری میں لا کے ڈال دیا, پھر جونیئر کے جی کر دیا, پھر سینئر کے جی کر دیا, اس کے بعد فرسٹ میں بیچارہ اس کا بچپنا ہی چھن گیا تھا. تو تھوڑا 1 سال بچپنے کا اس کو دے دیا کہ پہلی نرسری ماں کی گود دیتے کہاں ہے, تو اس کو ملنی چاہیے. تو یہ جو آپ نے کیا بہت اچھا کیا ہے. یہ نیو ایجوکیشن پالیسیز اس کو ہم آہنگ کر دیا آپ نے کہ 4 ایئرس نرسری اکارڈنگ ٹو دا نیو ایجوکیشن پالیسی, اینڈ 4 ایئرس گلشن اکارڈنگ ٹو ہیرا اسلامیہ سنی دعوت اسلام. وی آر چینجنگ ود چینجنگ ٹائمس. ہم بدل رہے ہیں, لیکن بدل رہے ہیں اکارڈنگ ٹو سیرت مصطفیٰ. اب دیکھیے دنیا واپس آ گئی نا سیرت مصطفیٰ. پھر کے گلی گلی تباہ, ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں, دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. اس کے بعد جونیئر کے جی 5 سال, سینئر کے جی 6 سال, 6 سال کی عمر کا بچہ. اسٹینڈرڈ فرسٹ 7 ایئرس. ابھی تک 5 سال میں اسٹینڈرڈ فرسٹ میں بچے کو لے لیتے تھے, لیکن اب کیا ہوگا, اسٹینڈرڈ فرسٹ 7 ایئرس. اس سے بھی ہم کو معلومات, اس کی بھی معلومات ہونا ضروری ہے کہ ہمارے بچے اسکول میں جا رہے ہیں تو وہاں کیا چینج آنے والا ہے. ابھی آیا نہیں, ابھی آنے والا, پروپوزڈ ہے یہ پروپوز, لیکن یہ امپلیمنٹ ہوگا کیونکہ ایکسیپٹ ہو چکا ہے, اپروو ہو چکا ہے, کیبنٹ اس کو منظوری دے چکی ہے. اب یہ ہوگا, لیکن ہم ابھی تک اس کے بارے میں نابلد ہیں, ہم کو نہیں پتہ ہے. وہ ہوگا تب دیکھا جائے گا, ایسا ہے ہمارا بات. اسی لیے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں, ہم پہلے سے کچھ پلان نہیں کر پاتے ہیں. تو فرسٹ اسٹینڈرڈ 7 ایئرس اینڈ اسٹینڈرڈ سیکنڈ از ایٹ 8 ایئرس. اور ان 5 سالوں کو انہوں نے کہا فنڈامنٹلس, بنیاد. کتنے سال کی؟ 5 سال کی. اس کو بنیاد کہا گیا. پھر اس کے بعد 3 سال کا جو پیریڈ ہوگا, تیسری, چوتھی اور 5ویں کا, 9, 10 اور 11 سال کی ایج کا, اس کو کہیں گے پریپریٹری, تیاری کرنے والا. بنیاد رکھی, اب تیاری کر رہے ہیں. اور اس کے بعد والا جو ہے 3 سال والا, وہ مڈل اسکول ہوگا. وہ ہوگا 6th, 7th اور 8th اسٹینڈرڈ کا, 12, 13 اور 14 کا. اور پھر اس کے بعد 4 سال ہوگا سیکنڈری. تو 10ویں جو بورڈ ہے وہ ختم ہو جائے گا, اور ڈائریکٹ جو بورڈ آئے گا وہ 12ویں کا آئے گا. لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ بورڈ کا ایگزام نہیں ہوگا. 5ویں والوں کا بھی ایگزام بورڈ کا ہوگا, اور 8ویں والوں کا ایگزام بھی بورڈ کا ہوگا. اور اسی لیے ہمارا بھی تعلیمی بورڈ ہوگا. سمجھ گئے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں ہم؟ یہ کمپیٹیبلٹی ہے. دنیا کے علم کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. تو ہمارا ایجوکیشن بھی اس کمپیٹیبل اس کے ساتھ ہونا چاہیے, اور اس کے ہم آہنگ ہو کے اس کے ساتھ چلنا چاہیے. یہ دور اندیشی ہے, اور یہ ہم اس ٹیم مبارکباد کے لائق ہے یہ کہ انہوں نے اتنی دور اندیشی کے ساتھ پہلے ہی سے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے کہ نئی ایجوکیشن پالیسی آ رہی ہے, تو ہماری دینی تعلیم کا بھی اہتمام اسی کے مطابق ہم آہنگی کے ساتھ ہونا چاہیے, تاکہ ہم پیچھے نہ پڑ جائیں. تو بہت لوگ خوش ہو رہے تھے کہ 10ویں کا بورڈ ایگزام ختم ہو گیا, ہم کو اب ڈائریکٹ 12ویں میں ایگزام دینا پڑے گا. ٹینشن ہی نہیں ہے, ٹینشن نہیں ہے, اٹینشن ہے. ٹینشن لینے کا ہی نہیں ہے. اسی لیے اکثر میں کہتا ہوں کہ نو ٹینشن اونلی اٹینشن. بولیے آپ. میں ابھی بھی دیکھ نہیں رہا ہوں, جذبہ آپ میں نہیں دیکھ رہا ہوں. میں اتنی کوشش کر رہا ہوں, لیکن آپ پتہ نہیں کیوں اتنا جمود طاری ہو گیا. اے سی بند کر دوں کیا؟ بولو نو ٹینشن اونلی اٹینشن. ابھی سب اسٹوڈنٹ بن کے بیٹھے ہیں یہاں پر نا,
تو اسٹوڈنٹس کی طرح سے بیہیو تو کرو. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اب تشریف رکھیے. شکریہ بہت بہت. آپ کو کھڑا رکھا میں نے اور آپ کھڑے رہے، یہ مجھے احساس ہوا اس کا کہ میں نے آپ کو کھڑا کیا، لیکن تھوڑا سا ہلچل، یہ چینج لانا ضروری تھا. اور یاد رکھیے کہ چینج جلدی سے آدمی ایکسیپٹ نہیں کرتا. ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لے گا، لیکن بدلنا، ارے بدلنا، آپ کو بتاؤں جگہ بدل گئی تو نیند نہیں آتی. جلدی سے آدمی چینج ایکسیپٹ نہیں کرتا. چائے کی پتی بدل گئی تو چائے اچھی نہیں لگتی کہ میں تو وہ کڑک والی پیتا ہوں. آدمی کو چینج جلدی سے اچھا نہیں لگتا. جگہ بڑی بات ہے، تکیہ بدل گیا تو نیند نہیں آتی. تکیہ کتنی چھوٹی سی چیز ہے، وہ بدل گیا تو نیند. پریکٹیکل ایگزامپلس ہیں. تو اب یہ سلیبس پورا بدلا ہے، سسٹم بدلا ہے، کہاں سے نیند آئے گی آپ کو؟ آپ کی تو نیند ہی اڑ جائے گی. وہ اڑنی ہی چاہیے. سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے. آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں. تیری گٹری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. سنی دعوت اسلامی کی نگاہ یہاں بھی ہے. اعلیٰ حضرت بیدار کر رہے ہیں، اور ہم تو صرف وہی پڑھتے رہیں کہ سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے گی. ہے وہ بھی ہے، لیکن ان کے سائے میں ہو تو نا، ان کے سائے میں ہو تو پھر کہاں نیند آتی ہے. وہ نیند بھی ایسی آتی ہے کہ پھر وہ قسمت جگانے والی بن جاتی ہے. میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے. میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے. ہزاروں غم مٹانے کو نبی کا نام کافی ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. دیوانو بولو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. خوشی ہو یا کوئی غم ہو نبی کا نام لیتا ہوں. خوشی ہو یا کوئی غم ہو نبی کا نام لیتا ہوں. کہ ہر ایک غم بھلانے کو نبی کا نام کافی ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. دیوانو بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جو پوچھا پیارے آقا نے کہا صدیق اکبر نے. جو پوچھا پیارے آقا نے کہا صدیق اکبر نے. میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے. یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. دیوانو بولو یا رسول اللہ یا
رسول اللہ آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا. یہ نعت آپ کی اس گلشن کتاب میں شامل ہے. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. بولو آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو کر لو وظیفہ نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. نبی کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے، نبی کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے. نبی کے اس دیوانے کو نبی کا نام کافی ہے. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. دیوانو بولو یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اچھا چلیے اب اس کو ہم انکلکیٹ کرتے ہیں اپنے سیشن کے ساتھ. اس نعت کو میں نے یہ نعت کیوں سنائی ہے آپ کو بتائیے. آپ نے سوچا ہوگا کہ ایسے ہی نعت پڑھ رہے ہیں، یہ تو نعت خواں ہے ہی، ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج کے سیشن کے ساتھ اس کو مربوط کرو تو آپ کو ٹیچنگ سکلز سمجھ میں آئیں کہ ٹیچر کیسے ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے. Why did I pray this night today here now؟ کیوں؟ کچھ سمجھ میں آپ کے؟ کچھ تو بولو نا. ٹھیک ہو، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، آپ ایز اے ٹیچر جب سوال پوچھو گے ناٹ نیسسری کہ آپ جو سوچتے ہیں وہی جواب آپ کا بچہ دے، نو. لیکن آپ کو کہیں بھی اس کو غلط بولا تو ایسے نہیں بولنا ہے. یہ ٹیچنگ کی ٹیکنیکس کے خلاف ہے. غلط بولا کھڑا ہو جا بینچ پہ، نو. آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کو کھڑا ہونے دیں. پھر دوسرے بچے سے پوچھیں کہ بیٹا تم بتاؤ اس کا کیا مطلب ہو. وہ بھی آپ کے سیٹسفیکشن پر نہ ہو تو کسی تیسرے سے پوچھیں. لیٹ دیم تھنک، ان کو سوچنے دو. کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے کوئی ایک بچہ آپ کا جواب صحیح طریقے سے دے، یا کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ ایسا جواب دے جو آپ نے بھی نہیں سوچا. ایسا ہوتا ہے. آئی ایم دا موسٹ اسمارٹ پرسن کہ میرے سے زیادہ کوئی جانتا ہی نہیں. کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے بچے نا ایسا جواب دیتے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے، ارے یہ تو ایسا بھی ہو سکتا تھا. آپ کو شرمانے کی ضرورت نہیں، ایکسیپٹ کرو. یس یو آر رائٹ، یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا تھا. ایکسیپٹ کرو اس کو. ٹیچر از ناٹ دا باس،
کہ مائی شپ اینڈ مائی آرڈر، ایسا نہیں ہوتا ہے. وی آر آل اسٹوڈنٹس، ہم تو سب طالب علم ہیں نا. کبھی کبھی ہمارے چھوٹے بچے بھی ہم سے بہتر سوچ لا سکتے ہیں. انہوں نے وہ چیز دیکھی ہوگی جو آپ نے نہیں دیکھی ہے. آپ نے زمانہ زیادہ دیکھا ہے، لیکن کبھی آپ یہ موبائل آپ نہیں چلا سکتے، وہ چلا سکتے ہیں. کچھ تو کیا نا انہوں نے. کچھ سکلز ان کے پاس بھی ایسے ہوتے ہیں. تو آپ کو کسی کو بھی ریجیکٹ نہیں کرنا ہے، یا آپ کو ان کی جو کیوریاسٹی ہے اس کو کل نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو صحیح دشا دینی ہے، ڈائریکشن دینا ہے. جیسے بچہ کیسا ہوتا ہے؟ بچہ ایک فلوئنگ اسٹریم کی طرح ہوتا ہے. اسٹریم مطلب ایک بہتا ہوا جھرنا. پانی کی خاصیت ہے کہ وہ بہے گا. اب کتنا بھی اس کو باندھ لگانے کی کوشش کرو گے لیکن وہ بہے گا. اگر آپ روکو گے بہہ نہیں سکے گا، تو جہاں سے بہہ رہا ہے وہاں کے آ کے پھر بھرے گا. پھر بھرے گا تو پھر ابھرے گا، پھر بہے گا. اس کو آپ روک نہیں سکتے. یا تو پھر آپ اس کا بہنا بالکل بند کرو گے تو اس کی کوانٹٹی اتنی ہی رکھو گے، اندر کچھ آنے ہی نہیں دو گے، تو پھر وہیں وہ سڑے گا. اس پانی کے اندر دیکھو، بہتے پانی کی خصوصیت علماء زیادہ بتائیں گے کہ بہتی نہر ہو یا پھر وہ حوض کی سائز کتنی ہو، اس کو کیوں رکھا گیا، اس کی حکمتیں ہیں نا. تو وہ بہنے کی وجہ سے اس کے اندر جو خصوصیات آ جاتی ہیں، جو چیز جاری رہتی ہے نا وہ کاری اور ساری رہتی ہے، جو جاری رہتی ہے. اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ اگر آپ اس پانی کو روکیں گے، اس بہتے ہوئے بہاؤ کو، تو وہ کہیں بھی پھیلے گا، سیلاب پھیلائے گا اور تباہی لائے گا. لیکن اگر آپ اس کو چینل دو گے، پائپ لائن دو گے، تو آپ کو پیاس بجھانے کے لیے آپ کے گھر میں آ جائے گا، یا اس کے ذریعے سے بجلی پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے گا. تو آپ اس کو مدینے کا چینل دو گے تو وہ مدینے پہنچ جائے گا. لیکن اس کو بہنے دو. بچوں کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر ہونے دو. وہ مسٹیک کرتے ہیں تو ان کو مسٹیک کرنے دو. اس کی وجہ سے اس کو لکھنے سے یا بولنے سے روکنے کی کوشش مت کرو. اب یہ سب جو میں بول رہا ہوں وہ کہاں سے بول رہا ہوں؟ دیکھیے، ماڈرن ڈے ٹیچنگ ٹیکنیکس. اب یہ جو میں بتا رہا ہوں نا، یہ ایک سیشن کا کام نہیں ہے. اس میں ایک ایک پوائنٹ کو میں گھنٹوں ایکسپلین کر سکتا ہوں. اس میں کم سے کم ایک ویک تک اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، ایک ہفتے تک پورے ورک شاپ کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ بھی ابتدا ہے نا، اس لیے میں اتنی ڈیٹیل میں بھی صرف پوائنٹرز دے کے چھوڑوں گا. جب آپ لوگ اور کتابیں لائیں گے نا تو انشاءاللہ اور بھی سیشنز ہم پھر اس کی گہرائی کے مطابق کر سکیں گے آگے جا کر، کیونکہ اس کا کنٹینٹ اور زیادہ آئے گا. ابھی یہ تو بالکل ابتدائی چیزیں ہیں. ابھی تو صرف ہم ٹیچر سے ہی بات کر رہے ہیں. بعد میں پیرنٹس کو بھی اس میں انوالو کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک ٹرائنگل ہے. اس کو کہتے ہیں دس از STP. بولیے، پڑھیے، کیا ہے STP. اینڈ واٹ از دس STP؟ اسٹوڈنٹ، ٹیچرس اینڈ پیرنٹس. یہ ٹرائنگل ہے، یہ مثلث ہے، اور اس میں ٹاپ پر اسٹوڈنٹ ہے. آپ دونوں اس کی بنیاد ہیں. اس کو یاد رکھ، یہ نیچے نہیں آنا چاہیے. اکثر لوگ اس ٹرائنگل میں اسٹوڈنٹ کو نیچے لے آتے ہیں. میں نہیں لاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ شوڈ بی ایٹ دا ٹاپ. آپ کی ٹاپ پرائیورٹی اسٹوڈنٹ کا ہت ہونا چاہیے، اس کا بینیفٹ ہونا چاہیے، اور اس کو پرووائڈ کرنے کا کام یہ پیرنٹس اور ٹیچرس نے مل کر کے کرنا ہے. بنیادیں آپ کو فراہم کرنی ہے، کلس پہ اس کو جانا ہے، چوٹی پہ اس کو چڑھنا ہے. اور جو بھی چیزیں آپ ڈیولپ کریں گے وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہوں گی. چائلڈ سینٹرڈ ایجوکیشن اس کو بولتے ہیں. اس میں مرکزی کردار کس کا ہوگا؟
مرکزی کردار ٹیچر کا ہوگا اس میں، لیکن مرکز جس کے اطراف یہ سب گھومے گا وہ اسٹوڈنٹ، جس کے لیے یہ سب ہوگا وہ اسٹوڈنٹ ہوگا. تو اس کی ضرورتوں کو دیکھ کر یہ سب کرنا پڑے گا، جیسا کہ سلیبس بنایا گیا کہ اس 4 سال کے بچوں کی جو ضرورت ہے اس کو دیکھ کر اس کو اتنا ہی دیا گیا. جیسے بچہ پیدا ہوا تو ڈائریکٹ تو اس کو کھانا نہیں کھلاتے نا، اس کو دودھ پلاتے. پھر جیسے جیسے اس کو صلاحیت آنے لگتی ہے، اس کے مسوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں تو کھچڑی کھلانے لگتے ہیں، ڈائریکٹ روٹی نہیں کھلاتے. پھر دانت آتے ہیں تو پھر اس کو سخت چیزیں دینے لگتے ہیں. ایسے ہی سلیبس کا بھی ہوتا ہے، ایسے ہی کریکولم کا بھی ہوتا ہے کہ اس کی ذہنی ساخت دیکھتے ہیں، جسمانی ساخت دیکھتے ہیں، عقل دیکھتے ہیں، فہم دیکھتے ہیں، ادراک دیکھتے ہیں، کیپیسٹی دیکھتے ہیں، انٹیک کیپیسٹی دیکھتے ہیں. یہ کام کوئی آسان کام نہیں. ان کو سیلیوٹ کرنا ہے آپ کو کہ انہوں نے جس کو کہتے ہیں عرق ریزی کرنا. شہد بھی عرق ریزی کر کے ہی تو بنتا ہے، تبھی تو وہ شفا کا کام دیتا ہے نا. فیہ شفاء للناس، یوں ہی تھوڑی اللہ نے فرمایا اس کو، وہ کتنی عرق ریزی سے ہوتا ہے. تو یہ عرق ریزی کا کام انہوں نے کیا. اب یہ جو عرق انہوں نے نکالا ہے نا، اس کو پلانا کیسے، یہ آپ کا کام ہے، وہ آپ کو دیا جا رہا ہے. اگر آپ صحیح وقت پہ پلاؤ گے اس کے صحیح اثرات آئیں گے، صحیح ڈھنگ سے پلاؤ گے صحیح اثرات آئیں گے. اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پرابلم ہوگا. اب میں کچھ چیزیں یہاں پر اس کو میں یہاں سے رب کر کے کچھ چیزیں اور یہاں پر لکھوں گا. درود شریف پڑھیے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دھیان سے یہاں دیکھیے، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے یہاں بتائیے؟ سب کو نظر آ رہا ہے جی. میں نے پوچھا تھا کہ آپ یہاں دیکھیے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے، کسی کو بورڈ نظر نہیں آیا، اور اس کے اندر ایک کالا دھبا تھا وہی نظر آ گیا. انسان کی مینٹالٹی ایسی ہے، اچھی چیز جلدی نظر نہیں آتی، فوراً وہ کالا دھبا، کیونکہ وہ دھبا تھا نا، وہ نمایاں بھی نہیں ہے، لیکن اتنی دور سے بھی وہ دکھ گیا. اتنا بڑا وائٹ بورڈ ہم کو نہیں دکھا. یہ کسی بھی کام میں یہ ہوتا ہے، اس کو اگنور کرو. یہ بہت چھوٹا سا دھبا ہے، اگر ہوگا بھی کہیں ایک چھوٹا سا دھبا ہے. اس کے اطراف میں اتنا سفید اتنا نمایاں سب بورڈ نظر آ رہا ہے. یہ تعلیمی بورڈ ہے، اس کو دیکھو. مینٹالٹی بدلو، ذہن بدلو. نظریں بدل گئیں تو نظارہ بدل گیا. لیکن صرف نظریں بدلنے سے نہیں ہوگا، نظریہ بھی بدلنا پڑے گا. ہمارا نظریہ اب چینج ہونا چاہیے. ابھی تک ہم پڑھاتے تھے، ہاں ہم اتنے سال سے پڑھاتے ہیں، ابھی تو ہم سیکھیں گے کیا. ٹیچرس میں یہ ہوتا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، مجھے بھی لگتا ہے ایسا کہ یہ ٹریننگ میں ابھی ہم کو کیا نیا سکھائیں گے، لیکن کچھ تو سیکھنے کا ہوتا ہی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ ابھی اتنی دیر کی گفتگو میں بھی آپ نے کچھ نہیں، بولیے بہت کچھ. اچھا ابھی تک کیا سیکھا تھوڑا سا جائزہ لیتے. یہ بھی آپ کو کرنا ہے آپ کی کلاس میں کہ آپ نے جو پڑھایا اس کا جائزہ بھی وقتاً فوقتاً آپ کو لینا ہے. اس کے لیے آپ ہوم ورک بھی دیتے ہیں نا جانے کے لیے. بتائیے ابھی تک آپ نے مین جو چیز سیکھی وہ کیا چیز. اچھا آپ ضروری نہیں کہ سب کا جواب ایک ہو، سب کی نظریں الگ ہیں، سب کا نظارہ الگ ہے، سب کا نظریہ الگ ہے، سب کا کانسنٹریشن الگ ہے، سب کی تھنکنگ الگ ہے. مجھے دیکھنا ہے کہ اس میں کس نے کیا لیا ہے. بولنا تو پڑے گا. ہمت کرو. ہاں ماشاء اللہ. غلط جواب دینے پر بچوں کو ڈانٹنا نہیں ہے. یہ بات آج سیکھنے کو ملی ماشاء اللہ. اور جی ایکسیپٹ کرنا. اگر کوئی اپنے سے بہتر چیز بتاتا ہے تو اس کو اچھا یہ مت سمجھو کہ نرسری کا بچہ کیا بتائے گا. ہوتا ہے ایسا، آپ کو یقین نہیں آئے گا. میری سب سے پہلی جو نعت
بہت زیادہ فیمس ہوئی تھی، آپ کو یاد ہے کون سی تھی؟ نہیں، اس سے بھی پہلے، اس سے بھی پہلے. نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ، مدینہ میرا دل. آپ جانتے ہیں، آپ کو یقین آئے گا، یہ ایک 8 سال کے بچے سے میں نے سیکھی تھی. آج میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھی یہ نعت. ایک چھوٹا سا بچہ تھا، پڑھ رہا تھا، میرا دھیان اچانک اس پہ گیا، ارے یار یہ تو بڑی اچھی نعت ہے. پھر میں نے پڑھا اور میرے نام ہو گئی. وہ کریڈٹ اس کو ہے، اس بچے کو، وہ کریڈٹ اس کو ہے. اللہ اس کو سلامت رکھے. وہ بچہ بڑا ہو گیا، اس کے بچے ہو گئے، تو میں ملتا ہے تو اس سے کہتا ہوں کہ بیٹا یہ تجھ سے سیکھا تھا میں نے. اب اس نے کہاں سے سیکھا تھا مجھے نہیں پتا. اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا. ابھی تو سب اویلیبل ہے نا، آپ کلک کرو تو سب آ جاتا ہے. اس زمانے میں نہیں تھا. کیسٹس بھی مشکل سے ملتی تھی، اور کہیں سے کیسٹ کوئی آ گئی تو کوئی دینے کو تیار نہیں ہوتا تھا. ٹیپ ریکارڈر بھی سب کے پاس نہیں تھے. اس زمانے میں وہ بچہ اگر نہ پڑھتا اور میں اس کو سن کے ایکسیپٹ نہیں کرتا، بلکہ میں اپنی انا میں رہتا کہ بچے سے میں کیوں لوں گا، تو میں آج فیمس نہیں ہوتا. اس کو سمجھو. تو بچے سے بھی لے سکتے ہیں. اچھا، اور کیا سیکھا؟ جی جی، چینج. ویری گڈ. چینج کی اسپیلنگ بولو، زور سے بولو. سی، یس، سی ایچ اے این جی ای. چینج لانا چاہیے. اور چینج کیسا ہوگا؟ اپنی ایٹیٹیوڈ کا چینج ہوگا، اپنے نظریے کا چینج ہوگا، اپنی عادتوں کا چینج ہوگا، اپنی ہیبٹس کا چینج ہوگا. کچھ نہ کچھ اس میں پھر بھی باقی رہے گا. وہ باقی ہے، یہ اپنے کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے اندر یہ چیز ابھی بھی ہے. دھیرے دھیرے وہ آئے گا چینج انشاءاللہ. اور اچھا لگ رہا ہے مجھے، دیکھو انٹریکشن ہو رہا ہے تو. سبحان اللہ. بچہ فیل نہیں ہوتا بلکہ ٹیچر فیل ہوتا ہے. ٹیچر فیل ہوتا ہے. ہم لوگ اس کے نام دے دیتے ہیں سرٹیفکیٹ کے، فیل ہو گیا، ہم اس کے نام کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. سب ایکسپرٹ بھلے نہ بنے، لیکن ایک لیول تک لانے کی ذمہ داری ہماری ہے. اور جو رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ ہے نا، وہ یہی کہتا ہے کہ ایک منیمم کامن چیزیں تو بچے کو آنی چاہیے. پڑھنا لکھنا تو آنا چاہیے. اب 10ویں تک آیا، آپ ڈانٹ رہے ہیں اس کو کہ اس کو کیا ایگزام میں بٹھاؤ گے، اس کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. تو جناب 10 سال آپ نے کیا کیا تھا؟ اس وقت آپ نے دھیان نہیں دیا. ابھی آپ اس کو ایگزام دینے کو منع کر رہے ہیں، تو ایگزام تو آپ فیل ہو رہے ہیں نا. چلیے، اور کنٹینٹ نالج. ویری گڈ. یعنی ہاں، ہم کو پتا ہونا چاہیے کہ ہماری کتاب میں مواد کیا ہے، اور اس کے لیے ہم کو کرنا کیا پڑے گا؟ ایک بار پڑھنا پڑے گا، بار بار اس کو پڑھنا پڑے گا، بار بار. اور اس کا امتزاج. صحیح بات ہے، بہت اچھا، ماشاءاللہ. دیکھیے سب کے جواب الگ ہیں. اب یہ گلشن بن رہا ہے، یہ الگ الگ پھولوں کا یہ گلشن بن رہا ہے. اس طرف سے لوگ بول رہے ہیں، لیکن ادھر سے تھوڑی آوازیں نہیں آ رہی. ہاں، ابھارنا ہے. ماشاءاللہ، بہت خوب. بچے کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو ابھارنے کی کوشش کرنی ہے. اور ادھر جی، میں سمجھا نہیں. ہاں، وہ ایس ٹی وی، وہ میں ہی بھول گیا. دیکھیے نا، وہ 22 گھنٹے تو آپ کے پاس رہتا ہے، تو وہاں آپ کو اس پر دھیان دینا پڑے گا. اس لیے آپ کو ان کو
اعتماد میں لینا بہت ضروری ہے، لیکن وہ بھی نیگیٹو نہیں، ارے کیا بولوں تمہارا بچہ، تو وہ دوسرا دیکھو کیسا، وہ بھی اس کے برابر کرنا 4 سال کا، کسی بھی بچے کا دوسرے کے بچے کے ساتھ کمپیریزن نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے ہم سب کو الگ ہی بنایا ہے، ہر ایک کے اندر الگ کیپیسٹی رکھی ہے، اس میں بھی اس کی حکمت ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم ایک دوسرے کو پوچھتے ہی نہیں، کوئی کاریگر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی گوشت والا ہے، کوئی مچھلی والا ہے، کوئی سبزی والا ہے، کوئی دکاندار ہے تو کوئی خریدار ہے، اور اس وجہ سے سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ورنہ کوئی کسی کو پوچھتا نہیں۔ تو اس لیے ان کی جو ڈفرنس ہے نا، اس کو کہتے ہیں انگلش میں، ٹیچنگ کی لینگویج میں کہتے ہیں انڈیویجول ڈفرنس، اس کو لکھ لو آپ۔ انڈیویجول ڈفرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر فرد اپنی ذات میں یکتا ہے، الگ ہے دوسرے سے، اور اس لیے آپ اگر یہ کتاب پڑھیں گے تو ہدایات برائے معلمین جو اس میں دی گئی ہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے، اگر آپ کتاب آپ کو ملے گی تو آپ پڑھیے گا اس کو، اس میں یہ بتایا گیا کہ کورس سب کے لیے یکساں ہے، کلاس سب کے لیے یکساں ہوگی، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کبھی کبھی آپ کو کسی بچے کو الگ لے کر انفرادی رہنمائی کرنی پڑے گی اس کی، کیونکہ وہ کہیں پچھڑ رہا ہوگا، وہاں یہ آپ کی صلاحیت انفرادی رہنمائی کی کام آئے گی، کیونکہ کامن کلاس میں وہ نہیں سمجھ پایا تھا تو 10 منٹ آپ کو اس کو الگ سے دینے پڑیں گے، وہ اس میں مذکور ہے، اس میں لکھا ہوا ہے انفرادی رہنمائی۔ تھوڑا سا سرسری میں نے دیکھا تھا وہاں آفس میں بیٹھے ہوئے، تو مجھے یہ چیز نوٹ کی میں نے کہ یہ نوٹس کرنے جیسی چیز ہے جس میں انفرادی رہنمائی کے بارے میں بتایا گیا، اور اس کی بہت اہمیت اس لیے ہے کہ کبھی کامن کلاس میں ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ سب لوگ نہیں سن پا رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کو نیند بھی آ رہی ہوگی، کچھ لوگوں کا دھیان کہیں اور بھی، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وی آر فزیکلی پریزنٹ بٹ مینٹلی ایبسنٹ، اور یہ 4 سال کے بچے یہ ایک جگہ بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ سب سے زیادہ مشکل اگر پڑھانا کوئی ہے کسی بچے کو تو وہ اتنے چھوٹے بچے کو پڑھانا، وہ تھوڑی دیر ایسا بیٹھے گا، پھر ایسا کرے گا، پھر ایسا کرے گا، تو پھر اس کے بعد آپ ڈانٹتے رہیں گے اس کو، تو بہت مشکل ہے۔ اسی لیے اکثر جو ہے نا اتنے بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ خواتین رکھی جاتی ہیں، وہ ماں کی طرح، تو آپ کو باپ کا پیار بھی دینا پڑے گا اور ماں کی شفقت بھی ان کو دینی پڑے گی، کبھی کبھی اس کو سوسو بھی آئے گی تو اس کو پھر آپ کو بھیجنا پڑے گا، اس کا انتظام کرنا پڑے گا، وہ ساری چیزیں لوازمات اس کے ساتھ جڑیں گے جس پر آپ کو نگاہ رکھنی پڑے گی، اور یہاں ایز اے ٹیچر آپ ایک بیسٹ مینیجر کیسے بن سکتے ہیں یہ رول بھی آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ آپ کا کام صرف پڑھانے کا نہیں ہوگا، اس کلاس کو مینیج کرنے کا بھی ہوگا، تو آپ ایک مینیجر بھی بہت اچھے بن سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو سیریسلی سیکھنے کی کوشش کی تو یہ ہے انڈیویجول ڈفرینس۔ ابھی یہاں انڈیویجول ڈفرینس کیسے نظر آیا؟ میں نے ساری کلاس کو ایک ساتھ پڑھایا، لیکن جب میں نے پوچھا کہ کس نے کیا سیکھا تو سب کا جواب الگ آیا، یہ ہے انڈیویجول ڈفرینس، پریکٹیکل۔ سب کا کمپریہنشن سیم نہیں ہے، کسی کو کچھ اچھا لگا، حضور نے سب کو قرآن سنایا، کوئی صدیق اکبر بن گئے، کوئی فاروق اعظم بن گئے، کوئی عثمان غنی بن گئے، کوئی مولا علی بن گئے، سیلیبس تو سیم تھا، کتاب تو ایک ہی تھی، کتاب ایک ہی تھی، لیکن خصوصیات سب نے الگ الگ لے لی اور اس میں وہ یکتا بن گئے۔ ممکن ہے آپ کی کلاس میں بھی ایسا ہو کہ کوئی کچھ بنے، کوئی کچھ بنے، کوئی کچھ بنے، آپ کو سب کو انکریج کرنا ہوگا۔ درود شریف پڑھیے، صلی اللہ علی النبی النبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس میں صرف ابھی زیادہ لمبا نہیں کرتا اس کو، اب اس کو میں کنکلیوڈ کرنے کے لیے کچھ پوائنٹرس آپ کو دے دوں اور اس کے بعد اس کو میں کنکلیوڈ کروں، کیونکہ آپ کو بھی کلاس کی جو ڈیوریشن آپ کو دیا گیا ہے وہ 1.25 گھنٹے کا ہے، اور میں اس سے زیادہ آپ کی کلاس نہیں لینا چاہتا ہوں، ورنہ کہیں کہ لوگوں کو تو کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ مت پڑھا اور یہاں تو گھنٹوں لے کے بیٹھ گئے۔ میری تو عادت ہی ہے گھنٹوں گھنٹوں کرنے کی، تو میں کیا کروں، کبھی کبھی آدمی عادت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے، تو آپ کو بھی اس کا خیال رکھنا پڑے گا کہ عادت کی وجہ سے ایسا مت کیجیے، بلکہ جو سسٹم ہے اس کو فالو کیجیے۔
سوری، ایک بار اور درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا. ابھی کچھ پوائنٹس میں لکھتا ہوں، یہاں دیکھیے آپ. Number 1 is demonstration. Number 2 is symbol. Number 3 is teaching aid. Number 4 is lesson plan. Number 5 is psychology. Number 6 is questioning. Number 7 is philosophy. ٹیچنگ کے دوران ان 7 چیزوں کا خیال ہم کو رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. اب ایک ایک کر کے آپ اس کو پڑھتے جائیے. نمبر 1 بولیے، جواب دیجیے. اتنا آہستہ کیوں بول رہے ہیں؟ زور سے بولیے، پھر ٹھنڈے ہو گئے. ڈیمانسٹریشن بولیے. ہاں دیکھیے، اب یہاں پریکٹیکل کیا ہوا، بہت سارے لوگ اس کو نہیں پڑھ پا رہے تھے، تو مجھے ڈیمانسٹریٹ کرنا پڑا، پڑھ کے دکھانا پڑا، اور یہ میرے آقا کی سنت ہے. دیکھیے بہت سارے فلاسفرز ہیں جو گزرے ہوئے ہیں. ارسطو ہے، افلاطون ہے، وہ کھانے والا افلاطون نہیں تو لوگ بولیں گے کہ مٹھائی کی دکان میں ملتا ہے وہ افلاطون ہے. اس سے بڑے بڑے دانشور گزرے ہیں. ان کی جو بڑی بڑی بکس ہیں ہم نے پڑھی ہیں، وہ جب ہم نے ٹیچنگ کی ٹریننگ لی نا، بی ایڈ کیا، ایم ایڈ کیا، تو ان کی بہت ساری کتابوں کو پڑھنا پڑا، ان کی فلاسفی پڑھنی پڑی. گاندھی جی نے کہا تھا، گاندھی جی کی بھی بکس ہیں اس پر، گاندھی جی نے کہا تھا کہ چائلڈس مائنڈ از لائک اے کلین سلیٹ. بچے کا ذہن کسی خالی تختی کی مانند ہوتا ہے. بچپن میں جو لکھ دو گے اس کا نشان پھر جاتا نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں اتنے چھوٹے بچے کو کیا پڑھانا. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ابھی اس میں جاؤں گا تو پھر 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، اس لیے میں اس کو صرف ٹچ کر کے جا رہا ہوں. ڈیمونسٹریشن بولیے. ڈیمونسٹریشن جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے کہا، اللہ نے حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. کیسے پڑھیں؟ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِی أُصَلِّی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھ کو پڑھتے دیکھتے ہو. ڈیمونسٹریشن کر کے دکھایا. ٹیچرز کو بھی ڈیمونسٹریشن کرنا پڑے گا. ڈو اٹ. اچھا صرف کتابی طور پر نہیں، اخلاق بھی کر کے دکھانے پڑیں گے، کیونکہ آپ کی کتاب میں اخلاقیات کا چیپٹر ہے. آپ اخلاقیات بڑھائیں گے اور اس کو نہیں بڑھائیں گے تو پھر کیا کمائیں گے؟ سب گنوائیں گے. تو پہلی چیز ہے ڈیمونسٹریشن. دوسرا ہے سمبل. سمبل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ نشانی. تو نشانی کیسے آپ پیش کریں گے؟ اس طریقے کو مزید مؤثر بنانے کے لیے استاد کچھ چیزوں کا استعمال کرتا ہے. جیسے کچھ تصوراتی نقشے ہوتے ہیں، ڈائیگرام ہوتے ہیں. جغرافی پڑھاتے ہیں، بھارت کا نقشہ. میں آپ کو بتاؤں بھارت کا نقشہ میں آپ کے سامنے کھڑا رہ کے دیکھیے کس طرح سے سمبل آپ کریٹ کر سکتے ہیں. میں اگر یوں کھڑا ہو جاؤں ایسے، ایک طرف یہ آپ کا گجرات ہو گیا، ادھر یہ بنگال ہو گیا، یہ نیچے کیرلا، تامل ناڈو، یہ کشمیر، یہ دلی، پنجاب. دیکھیے نا، دکھ رہا ہے اسے؟ نقشہ ہو گیا ہمارا. یہ ہے سمبل. آپ کو ڈرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ایک ماڈل بن جاتے ہیں.
ٹیچنگ بہت انٹرسٹنگ ہے، اس کو آپ نے بورنگ بنا کے رکھا ہوا ہے، آپ نے نہیں، میں نے ورنہ بولیں گے یہ آپ کو بھی الزام لگا رہے ہیں سر۔ یہ آپ سے مراد یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ، عام جنتا نے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس وہ دو چار جملے رٹا دیے اور آگے۔ آپ انجوائے کیجئے اس کو، آپ اس میں انوالو ہو جائیے، جیسے حضور انوالو ہو جاتے تھے جب کوئی بات بتاتے تھے۔ خوف والی آیت آتی تو حضور کے چہرے پہ خوف کے اثرات ہوتے، بشارت والی آیت آتی تو چہرہ خوشی سے کھل رہا ہوتا، سبحان اللہ۔ دعا کرتے تو حضور رویا کرتے۔ یہ ہے سمبولزم، کر کے دکھانا، ماڈل پیش کرنا۔ جیسے کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کچھ لکیریں بھی کھینچی، ایک لکیر کھینچی، پھر اس کے پاس ایسے، میں آپ کو یہاں کر کے بتاؤں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے ایک خط کھینچا زمین پہ ریت میں، پھر اس کے پاس ایک دوسرا خط کھینچا، پھر اس سے دور تیسرا خط کھینچا۔ سمبل، ڈائیگرام، ٹیچنگ ٹیکنیکس۔ انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ تو ساری ٹیکنیکس جو آئی ہیں، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ ہم بھکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ ہو جائے سبحان اللہ، ہو جائے، اور ایک بار ڈیمونسٹریشن کرو۔ اب دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ انسان ہے، یہ اس کی موت ہے، اور یہ اس کی خواہشات ہیں۔ انسان خواہشات کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن موت اسے پہنچنے نہیں دیتی۔ انسان خواہشات کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی موت اسے وہاں تک پہنچنے نہیں دیتی۔ ابھی کیا ضرورت تھی لکیریں نکالنے کی؟ لیکن یہ معلم ہے نا، معلم کائنات ہیں، تو آنے والی قیامت تک کے معلمین کو ایک درس دے رہے ہیں کہ تمہیں بھی کبھی کبھی ایسا کرنا پڑے گا، کچھ چیزوں کا استعمال کرنا پڑے گا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، افہام و تفہیم کے لیے کچھ طریقے اختیار کرنے پڑیں گے۔ پھر اس پر ڈیولپ کر کے آپ بہت ساری ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بنا لو گے، لیکن بنیادیں تو مصطفیٰ ہی فراہم کر رہے ہیں۔ حضور کے قدموں سے سب کچھ مل رہا ہے۔ اب آپ سوچو، یہ جو آپ کرو گے تو یہ ٹیچنگ کیا سنت نہیں ہوئی؟ اب یہ سنت ہوئی تو عبادت ہوئی۔ تو آپ نوکری کر رہے ہو کہ عبادت کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کتنا عظیم یہ کارنامہ ہے کہ ایک جنریشن کو آپ شیپ کر رہے ہو، ایک نسل کی ایک ضمانت آپ لے رہے ہو، اخلاقیات کی ضمانت لے رہے ہو، ان کو سنتوں کا پابند بنانے کی ضمانت لے رہے ہو، ان کو قرآن کا قاری بنانے کی ضمانت لے رہے ہو، ان کو سچے عقیدے بتانے کی ضمانت لے رہے ہو، کیونکہ ہم نے شروعات جو کی ہے وہ عقائد سے ہی کی ہے۔ جو پہلا چیپٹر ہوگا وہ عقائد سے ہی متعلق ہوگا، اس کے بعد اخلاقیات ہوں گے، اس کے بعد معمولات ہوں گے، اس کے بعد پھر درسیات ہوں گی، اس کے بعد پھر کوشچنر ہوں گے۔ تو میں نے یہاں جو چیزیں لکھی ہیں، ٹیچنگ ایڈ، اب اس کے لیے جو کتاب استعمال کرو گے وہ بھی ٹیچنگ ایڈ ہوگی۔ لیسن پلان، آپ جانے سے پہلے آپ ایک نقشہ بنا لیں گے کہ یہ 30 منٹ کا میرا پیریڈ ہے، یا 35 منٹ کا ہے، یا 40 منٹ کا ہے، اس میں مجھے آج کیا کرنا ہے۔ رینڈم مت جائیے، ورنہ آپ کچھ اچیو نہیں کر سکو گے۔ اور پھر اگر آپ پلان نہیں بناؤ گے تو آپ کیسے خود کو اسیس کرو گے کہ آج میں اپنا کام کر سکا کہ نہیں کر سکا؟ نہیں کر سکو گے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہوگا۔ اس کے ساتھ سائیکولوجی، اس کو کہتے ہیں نفسیات، بچوں کی نفسیات۔ جیسے میں نے بتایا نا، بچہ سٹل نہیں بیٹھے گا، یہ اس کی نفسیات ہے، اور آپ اسے دبا کے بٹھانا چاہو گے، یہ آپ کی نفسیات ہے۔ نہ وہ بدلے گا نہ آپ بدلو گے، بیچ میں ہوگی مارا ماری، لڑائی ہوگی۔ اس سے راستہ کیسے نکالنا، یہ چائلڈ سائیکولوجی آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ تو یہ بھی اس پر ایک سیشن ہوگا پورا، یہ سلسلہ چلے گا۔ ابھی آج اس پہ میں کچھ نہیں بولتا ہوں، ورنہ بہت لمبا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی کوشچننگ، سوال پوچھنا۔ قرآن پاک میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم نشرح لک صدرک، کوشچنس ہیں سب۔ میں اس پر بھی میں ایک بیان کر سکتا ہوں کہ ٹیچنگ ان دا لائٹ آف قرآن، قرآن کریم کی روشنی میں درس و تدریس کیسے کی جائے، قرآن کریم کا وہ طریقہ ہم کو کیسے دیا، اس پہ پوری اسٹڈی ہے۔ کوشچننگ کی ٹیکنیکس کیسے ہوں گی، ڈیمونسٹریشن کی ٹیکنیک کیسے ہوگی، کنٹینٹ نالج کیسے دیا جائے گا۔ قرآن کا نقشہ آپ دیکھیں، سورت شروع میں بڑی صورتیں ہیں، چیپٹرز، اور آخر میں چھوٹی 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 چھوٹی۔ یہ کہ بے مقصد تھوڑی ہے،
اس کے پیچھے بہت بڑی نفسیات ہے، بہت بڑا اس کے پیچھے مقصد ہے، حکمتیں ہیں. اس کی اصل حکمتیں تو اللہ اس کا رسول جانے. لیکن ہم جو سمجھتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹورڈز دی اینڈ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے اس کو فنش کریں، شروع میں بڑے بڑے چیپٹر بنا کر کے اس پر خوب مدلل بحث کریں، اس کی تفصیل میں جائیں، اس کی ہسٹری میں جائیں. قرآن میں ہسٹری بھی ہے، قرآن میں جغرافی بھی ہے، قرآن میں اکنامکس بھی ہے، قرآن میں لا بھی ہے، قرآن کے اندر وراثت کے مسائل بھی ہیں، اس میں عبادات بھی ہیں، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں. ایک کتاب اگر آپ جائیں گے کسی یونیورسٹی میں تو ہزاروں کتابوں کا ایک کورس ہوگا، اور صفا کی یونیورسٹی ہے جس میں ایک کتاب ہے اور اس میں ہزاروں کورسز ہیں. ہم اس کے امین بنائے جا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد فلسفی، فلسفہ. یہ فلسفہ دوسروں کا کیا ہے اور اسلام کا کیا ہے، اس کو ہم کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً یہ ٹیم جب آگے بڑھے گی تو انشاءاللہ ہم اس پر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. پوری ٹیم کو پھر ایک بار مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ سب کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس کا حصہ بننے والے ہیں. تو یہ اب جز سے کل کی طرف جانے کا ہمارا یہ ایک جز، آج اس کا ایک حصہ ہم نے ابھی سٹارٹ کیا، مکمل نہیں کیا، اب اس کو شروع کیا. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی نواز شریف کی، یہ بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ. اس پر ایک اللہ کی تسبیح بیان کی جائے، سبحان اللہ بول کر. نواز شریف اس لیے پڑھی تھی کہ یہ بھی ٹیچنگ کی ٹیکنیکس میں سے یہ ہے کہ جب کوئی ایک چیز ذہن پر مسلسل بوجھ بننے لگے تو اس مائنڈ کو تھوڑا سا ہلکا یا ڈائیورٹ کرنے کے لیے کسی دوسری چیز کو ہلکا پھلکا انداز لے کر کے وہاں لے آنا چاہیے، تاکہ وہ ایک جمود سا ایسے بیٹھے بیٹھے جو طاری ہو جاتا ہے نا، وہ پرت اس کی تھوڑی سی ہٹ جائے، پھر آدمی پھر سے ایکٹیو ہو جائے. جیسے آپ ہوئے تو آپ اپنی کلاس میں ایسا کر سکتے ہیں اور ایسا کرنا چاہیے. بہت شکریہ. یہ دوں سائیکولوجی، نفسیات بتائیں نا. یہ پی سائلنٹ ہے، اس کی بھی ایک بڑی سٹوری ہے، اگر اس کو سناؤں گا تو ہم ہنس پڑیں گے. یہ پی سائلنٹ کیوں ہے؟ انگلش میں کبھی کبھی ایسی چیزیں آتی ہیں کہ آپ اس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے. جیسے میں آپ سے پوچھوں اس کو پڑھیے، پٹ، اور اس کو پڑھیے کیوں، وہ بٹ کیوں نہیں؟ اس کا کوئی جواب نہیں ان کے پاس. میں نے پروفیسر سے پوچھا تھا، نو اٹس لائک دیٹ، اٹس لائک دیٹ اونلی، اٹس لائک دیٹ. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. وہ اس کی جڑ کھود کے نکال کے آپ کو بتائے گا کہ یہ لفظ نکلا ہے تو کیوں نکلا ہے. یہ ہے ہمارا ورثہ، اثاثہ ہمارا. تو پٹ، پی یو ٹی پٹ ہو گیا. اگر آپ سی یو ٹی لکھیں گے تو کٹ نہیں ہوتا، وہ کٹ ہوگا. اسی طرح کئی چیزیں سائلنٹ ہو جاتی ہیں انگلش میں آ کر کے. بیچاری اس کو کچھ مار پڑی ہوئی تو پی چپ بیٹھ گئی اور آگے سائیکولوجی بڑھ گئی. الحمدللہ ہم پوری ٹیم اور ہم سب مل کر آپ کو بھی حید تشکر پیش کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، اور آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں ہمیں بتایا کہ ٹیچنگ کیسے کرنا ہے. الحمدللہ. حضرت یہ نصاب جب ہم نے اپنے بڑوں کے سامنے پیش کیا تو الحمدللہ انہوں نے بھی اسے قبول بھی کیا اور الحمدللہ بڑے خوش ہوئے. جیسے آج کے دور میں ایک بہت بڑی ہستی، رئیس المتکلمین، امام المحققین، شیخ الاسلام والمسلمین، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مدنی اشرفی الجیلانی، الحمدللہ جب ان کے سامنے پیش کیا تو وہ بھی بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے بڑی دعاؤں سے نوازا. اسی طریقے سے خطیب مشرق مفکر اسلام علامہ قمرالزمان خان اعظمی صاحب قبلہ نے بھی بڑی دعائیں دیں اور بہت خوش ہوئے. امیر سنی دعوت اسلامی بھی بڑے خوش ہوئے الحمدللہ. تو
ان بزرگان دین کی دعائیں بھی ہیں الحمدللہ، اور ان کی شفقتیں بھی ہیں ہمارے ساتھ. حضور محقق مسائل جدیدہ ان کو بھی دکھایا تو الحمدللہ وہ بھی بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے بھی دعائیں دی. اللہ رب العزت اس نصاب کو کامیاب فرمائے آمین. اور ہمارے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ کارآمد اور مفید بنائے. آمین. اب آپ تمامی حضرات اپنے ماتھی کی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اسی نصاب کا رسم اجرا ہونے جا رہا ہے. میں حضور بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان صاحب سے گزارش کروں گا کہ رسم اجرا فرمائیں. میری گزارش ہے کہ پوری ٹیم ہی آ جائے گا، یہ سب کی محنت ہے نا. مفتی سلیم صاحب تشریف لائیں، مولانا حسین صاحب تشریف لائیں، جو آئیے تشریف لائیں. صاحب، مولانا عمران صاحب تشریف لائیں، حافظ مولانا عبدالرؤوف صاحب جو اس حوالے سے کام کر رہے تھے سب تشریف لائیں. آئیے ادھر آ جائیے، ادھر آ جائیے. قاری مظفر صاحب ہیں اور چہرے نظر تو نہیں آ رہے لیکن آپ تشریف لائیں. اس طرف آئیں کچھ. اور کوئی ہے تو بات آئیے. مولانا عمران تشریف لائیں. نہیں لائیں، تشریف لانا ہے. تمہیں بھی آؤ. چلیے ابھی اس کو بسم اللہ بول کر کھولیے. میں نے پکڑا اس کو، کھولیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے ان علماء کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان بنیادوں کو اللہ مزید استوار کرے اور اللہ تعالیٰ اس گلشن کو اور مزید پھلنے پھولنے کا موقع عطا فرمائے اور ایک عظیم یونیورسٹی میں اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل فرما دے. الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، آج جو اجرا کی رسم اجرا جن کتابوں کی کا عمل میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں خوب برکتیں عطا فرما. اس تعلیمی نظام کو اور مستحکم فرما. اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جتنے اساتذہ یہاں پر تشریف لائے ہیں، اللہ سب کو مزید اپنی توانائیوں میں، اپنی سکلز میں، اپنے فن میں اور مہارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے نتیجے اسلام اور سنیت کی بہاروں کی شکل میں ہم کو اور ہماری نسلوں کو قیامت تک دیکھنا نصیب فرما. ایمان کی سلامتی عطا فرما، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما. سنی دعوت اسلامی کی پیغام کو ہر شعبے میں یا اللہ اخلاص کے ساتھ دنیا کے ہر حصے تک پہنچانے کی ہمیں توفیق، طاقت، توانائی اور اسباب نصیب فرما اور اس کے لیے ہم اپنے علماء کی صحیح رہنمائی ہمیں نصیب فرما. علماء اہل سنت کی عمروں میں برکتیں عطا فرما. ہمارے مشائخ کی عمروں میں برکتیں عطا فرما. ان کا فیضان ہم پر جاری فرما. سرکار غوث اعظم کا فیضان ہم پر مسلسل جاری و ساری رہے. اور یا اللہ تیرے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور تیری رضا ہمیں نصیب فرما. کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. یا اللہ حضرت امیر سنی دعوت اسلامی مولانا محمد شاکر صاحب اللہ نوری کی عمر میں برکتیں عطا فرما. ان کی دور اندیشی، دانائی اور ان کی حکیمانہ جو سوچ ہے، یا اللہ اس کو سمجھ کر اس کو عملی جامہ پہنانے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور اس کے لیے ہمیں مزید اخلاص کی برکتوں سے مالا مال فرما. صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الفاتحہ.
قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اعلان ملاحظہ فرمائیں، جتنے بھی ذمہ داران تشریف لائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ وہاں پر رابطہ ضرور کریں، اور جو مکاتب اور مدارس تحریک سے جڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ وہاں فارم رکھا ہوا ہے، وہاں سے فارم حاصل کر لیں اور اس کو بھر دیں اور پھر جمع کر دیں، اور جو آرڈر دینا چاہتے ہیں وہ آج ہی آرڈر دے دیں. ہاں، اور اس میں جو آپ کو پمفلٹ دیا گیا ہے اس پر ایڈریس وغیرہ سب لکھا ہے. جو حضرات تحریک سے جڑے ہوئے نہیں ہیں اور وہ بھی اپنے مدارس اور مکاتب میں اس نصاب کو جاری کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا جو ہدیہ ہے گلشن اول اور گلشن دوم کا 130 روپیہ ہوتا ہے کل ملا کر. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس اعتبار سے آپ کام کریں اور وہاں پر آپ آرڈر لکھوائیں. جو مدارس اور مکاتب تحریک سے جڑے ہوئے ہیں وہاں پر تو یہ نصاب جاری ہوگا، اور دیگر حضرات جو تحریک سے نہیں جڑے ہیں اور مدارس اور مکاتب وہ اس میں نصاب جاری کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر فارم ہے وہ حاصل کر لیں اور اس کو بھر دیں اور جمع کرا دیں، اور اگر وہ بھی آرڈر دینا چاہے تو آج ہی آرڈر دے دیں. اچھا، اس میں ایک چیز جو آپ دھیان میں رکھیں کہ مکاتب پر کیوں زور دیا جا رہا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ دارالعلوم میں جو بچے پڑھتے ہیں، جو عالم بنتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، ٹوٹل پاپولیشن کا کتنا حصہ وہاں پر ہوتا ہے، آپ پرسنٹیج نکالیے. لیکن ان مکاتب سے 100% لوگ گزرتے ہیں، وہ اسکول کے بچے بھی ان سے گزرتے ہی ہیں. اگر یہاں سلیبس کمپیکٹ ہوگا تو دین ان کے ساتھ اسکول میں رہے گا. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو پروموٹ کریں، کیونکہ ہم سب کو 100% جامعہ میں تو نہیں لا سکتے نا، سب کو عالم تو نہیں بنا سکتے. تو ضروریات دین کا علم اگر ان کے پاس ہوگا تو وہ کہیں بھی جائے گا تو اپنا دین ساتھ میں لے کے جائے گا اور گمراہ ہونے سے انشاءاللہ بچے گا.